اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی سورہ فتح کی آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ سعادت مند جو آپ کے ساتھی ہیں، کفار کے مقابلے میں بہادر اور طاقتور ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تو دیکھتا ہے انہیں کبھی رکوع کرتے ہوئے، کبھی سجدہ کرتے ہوئے، طلبگار ہیں اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی توصیف فرما رہا ہے اور فرمایا کہ میرے رسول مکرم پر ایمان لانے والے اور اس کی صحبت سے فیضیاب ہونے والے کفار کے مقابلے میں بڑے بہادر، بڑے طاقتور ہیں۔ یہ سر تو کٹا سکتے ہیں لیکن ظلم کے سامنے اسے جھکا نہیں سکتے۔ یہ بکاؤ مال نہیں ہے کہ دشمنان اسلام انہیں خرید لیں۔ یہ کفار کے مقابلے میں تو فولاد کی چٹان ہیں جنہیں کوئی طوفان اپنی جگہ سے سر منہ بھی نہیں ہٹا سکتا، لیکن اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ ان کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ یہ بڑے ہی نرم، بڑے شفیق اور بڑے مہربان ہیں، اور ان کی آپس کی کیفیت کو جس طرح اس کیفیت میں بیان کیا گیا ہے، اس سے زیادہ بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اپنے رب کریم کی عبادت کے ذوق و شوق کا یہ عالم ہے کہ جب بھی تم انہیں دیکھو گے، انہیں اپنے رب کی عبادت میں مصروف پاؤ گے۔ کبھی وہ حالت رکوع میں جھکے، کبھی سبحان ربی العظیم کا ورد کر رہے ہوں گے، کبھی اس کی بارگاہ اقدس میں اپنی جبین نیاز رکھیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اپنی بندگی، اپنی نیاز مندی اور اپنی عاجزی کے اعتراف کے ساتھ ساتھ اپنے مولا کریم کی بزرگی اور کبریائی کی گواہی دے رہے ہوں گے۔ انہی نفوس قدسیہ میں سے ہمارے ممدوح شاہ اقلیم ولایت، صاحب سر لافتہ، مقتدائے اولیاء و اصفیاء، منبع علم و عرفان، محبوب خدا کے رازداں، اہل بلا کے مشکل کشا، مخزن صدق و صفا، عالم شجاعت کے شہنشاہ، علم رسول کی ودیعت گاہ، آسمان فضائل کے مہر عالم تاب، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بروز جمعۃ المبارک بمطابق 13 رجب 36 الفیل اور ہجرت سے 23 سال قبل اس بزم ہستی میں رونق افروز ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام علی رکھا گیا اور آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ چونکہ ابو تراب کی کنیت عطیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، اس لیے آپ کو نہایت عزیز تھی۔ اس کے علاوہ مشہور القاب حیدر مرتضیٰ اور اسد اللہ ہیں۔ انتہائی عالی نسب و عالی حسب۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وادی بطحہ کے نامور سردار اور اہل حرم میں معزز ترین فرد ابو طالب کے فرزند ارجمند ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنی ہاشم کے اس ذی اثر سردار کی آغوش شفقت میں پرورش پائی تھی۔ خواجہ ابو طالب نے آپ کی پرورش و کفالت کا حق ادا کر دیا، اور پھر کفالت کی یہ ذمہ داری جو ان کے والد بزرگوار حضرت عبد المطلب نے انہیں تفویض کی تھی، اس کو نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ طفلیت تک محدود رکھا، بلکہ بعثت کے بعد بھی انہی کی زیر حمایت مکہ کے کافروں میں دعوت حق کا آغاز ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کے حق میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ابو طالب کے بعد ان سے بڑھ کر میرے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا کوئی اور نہ تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت حسن بن ہاشم ہیں، جن کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور شفقت کسی طرح سے بھی ابو طالب سے کم نہیں تھی، اور جب بعد از ہجرت مدینہ منورہ میں حضرت فاطمہ نے وفات پائی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض اتار کر انہیں پہنائی
اور ان کی قبر میں کچھ دیر لیٹے رہے۔ پھر ان کے سرہانے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، اے میری ماں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ میری ماں کے بعد میری ماں تھیں۔ آپ خود بھوکی رہتی تھیں اور مجھے کھلاتی تھیں۔ آپ کو خود لباس کی ضرورت ہوتی لیکن آپ مجھے پہناتی تھیں۔ میں نے قمیض اس لیے پہنائی کہ انہیں جنت کا لباس پہنایا جائے، اور قبر میں اس لیے لیٹا ہوں کہ یہ قبر ان پر کشادہ ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے والدین سے جو انس اور جو محبت تھی، اس کا یہی تقاضا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانہ قحط میں اپنے محسن چچا ابو طالب کی تنگدستی کا ملاحظہ کرتے ہوئے اور ان کا معاشی بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اس وقت آپ کی عمر 5 سال تھی، اور ظاہری طور پر تو ابو طالب کی تنگدستی کی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کفالت میں لیا، مگر معنوی طور پر اس حقیقت سے انکار کیسے ممکن ہے کہ مشیت ایزدی نے ہی جامع اور ہماگیر صفات سے متصف ہونے والے کم سن علی کی نہایت شائستہ پرورش کے لیے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود کا انتخاب کیا، جس سے مقدس تر کوئی گود نہ تھی، اور راہ سلوک کی منازل طے کرنے اور مرتبہ اخلاص پر فائز ہونے کے لیے جس تربیت اور تزکیے کی ضرورت تھی، اس کے لیے بارگاہ رسالت میں ہمہ وقت کی باریابی سے فزوں تر کوئی اور وظیفہ نہ تھا، تاکہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیضیاب ہو کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ امام الاولیاء کے منصب جلیل پر فائز ہو سکیں، اور علم و عرفان کی راہوں پر ایسے نقوشے پا چھوڑیں جو تا قیامت اہل ذوق کے لیے مثل قندیل فروزاں رہیں۔ اور حقیقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے تمام فضائل و مناقب کی بنیاد ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آغوش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر غم اور ہر فکر سے آزاد پرورش پائی۔ آپ کے نفس قدسیہ پر انوار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل برسات ہوتی رہی، اور در اقدس پر حاضر ہونے والے سائل نے جو طلب کیا اسے مل کر رہا۔ تو پھر کاشانہ اقدس کے اندر نورانی تجلیات کی وادی سینا میں شب و روز بسر کرنے والا بھلا کون سی اور کس قسم کی نعمت سے محروم رہا ہوگا۔ آپ کی صورت اور سیرت، ذات و صفات، اخلاق و آداب، ظاہر و باطن، غرض ہے کہ ہر صفحہ حیات پر انوار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھلک رہے ہیں۔ اس تربیت اور پرورش کا ہی یہ اعجاز تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دور جاہلیت کی کسی بھی قسم کی آلودگی میں ملوث نہ ہوئے، نشو و نما اور قوت و توانائی میں اپنے ہم عمر بچوں سے آگے نکل گئے۔ ایام طفولیت میں بھی حق و فضیلت کی کوئی بات آپ سے ضائع نہ ہوئی، اور سن شعور سے قبل 10 سال کی عمر میں ہی آپ کو فہم و فراست کا وہ بلند معیار حاصل ہو چکا کہ آپ مقصد رسالت کے اسرار کو سمجھ پائیں، اور دعوت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق تسلیم کرتے ہوئے حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں اقامت صلاۃ کو اپنا شعار بنایا۔